ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اور فرشتے ان سے کہیں گے جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، اب تمہارا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب جو خدا ترس لوگ ہیں جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی۔ للذین حسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خیر ہے، بہترین چیز اتری ہے، اس طرح جو ہے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے متقیوں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار، دائمی ابد الآباد تک رہنے والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں وہ سب کچھ ان کے لیے ہوگا جو کہ جس کی وہ خواہش کریں گے، ان کی عین طبیعت اور اس کے مطابق، چاہت کے مطابق ہر چیز وہاں ملے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ جزا دیتا ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب ان کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، تو کیا اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ہی ان تک آ پہنچے، یعنی فیصلہ چکا دیا جائے، تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کی ڈھٹائی اور اڑیل پن جو تھا اس سے پہلے بھی لوگ کر چکے۔ فما ظلمہم اللہ، پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، حقیقت میں انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا به یستہزئون، تو ان کے کرتوتوں کی جو خرابیاں تھیں وہی ان کے جو ہے وہ دامن گیر ہوئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کے رہی جن کا کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، جزا و سزا کا انکار کرتے تھے، وہی شے جو ہے وہ رزلٹ ان کے سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کا عذاب کا شکار کر دیا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اب یہ مشرک یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہی ہم کسی کی جو ہے وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ وہ سارا نقشہ پہلے ہم سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اللہ میں بتا دیا ہے کہ کیا کیا جرم تھے ان لوگوں کے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں انہیں فالو کرتے۔ گویا اس بات کو وہ دلیل قرار دیتے تھے کہ گویا کہ اللہ کی چاہت اس میں شامل ہے، اور اس کے اذن سے ہی ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ نے یہ تو کسی مقام پہ بھی حکم نہیں دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور بت پرستی کرو۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ رسولوں پر صرف بات پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو تم تک پہنچانا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اس سے پہلے ہم نے ہر امت کی طرف جو ہے ان کے رسول بھیجے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اب یہ قرآن مجید ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکا ہے، تو یہ طاغوت کی پہلے نفی ہے، نفی پہلے، اسبات بعد میں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی نہیں معبود
مگر اللہ، تو پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، تو طاغوت کی بندگی کو چھوڑو، اللہ کی بندگی کرو، یہی تمام رسولوں کا پیغام تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو اس میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور وہ بھی تھے جن پر کہ ضلالت مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو گھومو پھرو اس روئے زمین پر، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو، آنکھ کھول کے دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کے لیے چاہے کتنے بھی حریص ہو جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، مگر جسے اللہ ہی بھٹکا دے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کہ لوگوں کو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جب کوئی ٹھان لیتا ہے، اڑ جاتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے اور پھر برائی کے راستے پہ کہتا ہے میں نے چلنا ہی یہاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے گمراہی میں کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ، جس حد تک جا سکتے ہو، جہاں تک ڈوب سکتے ہو، جہاں تک پستی میں گر سکتے ہو گر۔ شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو تو جاؤ، پھر ایسے بندے کو کون ہدایت دیا جاتا ہے؟ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ کے نام کی بڑی کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ لا یبعث اللہ من یموت، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر نہیں اٹھائے گا۔ یہ اپنی قوم کے لوگوں سے خاص طور پر کہا کرتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ جی قبروں میں سے اٹھا دیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور انہیں یقین دلاتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وعدن علیہ حقا، جبکہ اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس کہ اکثر انسان جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ لیبین لہم الذین، بلا وعدن علیہ حقا، یعنی اس میں ایک انداز آ جائے گا کہ کیوں نہیں اٹھائے گا اللہ، یقیناً وہ اٹھائے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ایک دن وہ تمہیں سب کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ آج اختلاف کر رہے ہیں، معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ حق تھا اور جو ہم کرتے رہے وہ سب شے باطل تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور جو کافر ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اس کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بڑا مشکل ہوگا، کیسے اللہ اٹھائے گا؟ اس کے لیے تو ایک کلمہ کن کہنا کفایت کرتا ہے، وہ حکم دے گا ہو جا، اور سارے کے سارے انسان ایک لمحے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ان کو ہم دنیا میں بھی ان قریب بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جان لیں۔ یہ اشارہ ہے مفسرین کے نزدیک ہجرت حبشہ کی طرف، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو کیونکہ سن 10 ہجری اور مکی اور اس کے بعد کے زمانے کی ہے، تو اس میں دونوں ہجرت حبشہ جو ہیں وقوع پذیر۔ اب لوگوں نے جنہوں نے اس کٹھن رستے پر زندگی کا ایک حصہ گزارا، مشکلات برداشت کیں، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں بھی روئے زمین پر بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب عنقریب دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی بستی مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ایک بہترین ٹھکانہ انہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی صحبت کے ساتھ، اور کتنی انہیں عظمت حاصل ہوئی کہ انہیں رضی اللہ عنہ کے خطاب سے ہم پکارتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، ان کا یہ ہے بہترین انجام۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اس سے پہلے بھی جو رسول کبھی بھیجے گئے وہ انسان ہی بھیجے گئے جن کی طرف بھی بھیجے گئے۔ ایک یہ بھی انہیں اعتراض تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو یہ اہل ذکر جن کے پاس ذکر یعنی تورات اور انجیل موجود ہے، یہ دوسرے مقام پہ انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہاں انہیں اہل ذکر کہا گیا کہ ذرا ان سے سوال کر کے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو موسیٰ کون تھے، آیا فرشتے تھے کہ انسان؟ عیسیٰ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کون تھے؟
علیہم الصلوۃ والسلام، یہ سارے نبی سارے رسول وہ بھی انسان تھے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمہارے درمیان پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے فرض کے لیے چن لیا۔ بالبینات والزبر، وہ آئے نشانیاں لے کر بھی اور کتابیں لے کے بھی۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اب جو یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تعلیم کی وضاحت کر کے ان کے سامنے رکھ دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، جو ان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ خود بھی غور و فکر کریں اس اللہ کے کلام پر۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا پھر یہ لوگ جو ہیں، یعنی جو دعوت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی مخالفت پر کم بستہ ہوئے ہوئے تھے، جری ہوئے ہوئے تھے، بلکہ ہر قسم کی رکاوٹیں جو ہے وہ سامنے پہ کر رہے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ بدتر سے بدترین چالیں جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے، یا پھر ان پر کسی ایسے گوشے سے عذاب نازل کر دے جدھر سے انہیں آنے کا وہم و گمان بھی نہ، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں پکڑ لے جبکہ انہیں خود پہ آنے کوئی مصیبت آنے کا خود کھٹکا ہو، اور یاخذہم علی تخوف، اور وہ کسی خوف میں مبتلا ہوں کسی شے سے بچنے کے لیے، یعنی اللہ چاہے تو للکار کے بھی پکڑ سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا دشمن کو وہ اسے باقاعدہ جو ہے وہ بھگا کے ڈرا کے جو ہے وہ پکڑتا ہے، اور کسی وقت اچانک جو ہے پیچھے سے گرفت آ جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اچانک ہی جو ہے وہ کوئی دشمن وار کر دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے تو اس طرح سے عذاب نازل کر دے اچانک کہ انسان جو ہے وہ گمراہی میں غرق ہو، اور چاہے تو اس طرح نازل کر دے کہ وہ خود اس وقت عذاب دیکھ رہا ہو اور اسے بچنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرکار اسے اپنے انجام تک پہنچا دے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی شے کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح سے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، اور سب کے سب جو ہیں اس کے سامنے عجز و انکسار کی کیفیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور دیکھ لو کہ ہر شے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کے سامنے سربہ سجود ہے، یعنی اس کے احکامات کی پابند ہے۔ من دابۃ و ملائکۃ وہم لا یستکبرون، ہر جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ اس کی بندگی سے ہرگز انکار نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم، جو کہ ان کے اوپر ان کا نگران موجود ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اب اس کائنات کی ہر شے جو ہے پورا نظام ہستی، ذرا غور کریں، ایک ایک شے جو اللہ نے پیدا، اور مخلوقات میں سے فرشتے، جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اس کے حکم سے وہ بالکل انحراف کیے بغیر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ کا فرمان، اس کا حکم یہ ہے کہ دو خدا مت بنا لو، انما ہوا الہ واحد، لوگو تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، فإیایا فرحبون، لہذا مجھے سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور خالصاً اسی کا دین اس کائنات میں چل رہا ہے۔ دین سے مراد پورا سسٹم، نظام، اسی کا دیا گیا نظام جو ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چل رہا ہے۔ فغیر اللہ تتقون، تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقوی کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور دیکھ لو جب کوئی سختی تم پر آتی ہے، پکڑ کوئی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی بارگاہ میں جاتے ہو، اسی سے فریادیں کرتے ہو، اسی کے سامنے اپنی جو ہے وہ مصیبت پیش کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، جب وہ
انکم تم پر سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو پھر ایک فریق وہ ہے جو کہ اللہ کی بجائے دوسرے معبودوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناشکری بھی کریں، اس کی بجائے کسی اور کا شکر انسان ادا کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ دینے والا اللہ اور مدح کسی اور کی ہو رہی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی وہ ناشکری کرے۔ فتمتعوا، ٹھیک ہے فائدے اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جو ہیں اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ دوسرے یعنی جس طرح چڑھاوے اور نذرانے وہ بتوں کو دیے جاتے تھے، آج غیر اللہ کے مختلف جو ہے نظام ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی شے پر نذرانہ چڑھایا جا رہا ہے، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو تاللہ ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، قسم ہے اس اللہ کی تم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کہ وہ طنزیہ انداز بھی ہو سکتا ہے یا پاک ہے اللہ اس قسم کے شرک سے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ جو یہ خود چاہتے ہیں۔ وہ خود کیا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب انہیں کسی کو میں سے خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہروں پہ کالک چھا جاتی ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ انتہائی جیسے خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، پچھتاوے میں پڑ جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے، من سوء، تاکہ یہ بری خبر انہیں نہ پہنچ جائے، ما بشر بہی، جو اسے پہنچائی گئی ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو پرورش کرے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے، دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، جو تجویز اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، اور اپنے لیے اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ مثل السوء، ان کی مثال جو ہے وہ بہت بری ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، جبکہ برتر سب صفات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہی ہے جو سب پہ غالب بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ وَلَا يُخَازِهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ کہیں انہیں فوراً ان کی ظلم پر، ان کی زیادتی پر، جرم پر پکڑ لیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی جاندار اس روئے زمین پر بچ نہیں سکتا تھا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک مخصوص مقرر مدت تک۔ یا یہ انسان کے سامنے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ایک نقطہ سامنے رکھ دیا کہ دیکھو تم روزانہ کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کرتے، تمہارے عمل کیا ہوتے ہیں، کس طرح تم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہو، کتنی خطائیں تم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ تمہیں پھر بھی موقع دیتا ہے تمہاری مہلت عمر تک کہ شاید اب بھی تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ۔ لیکن اگر وہ کہیں ایک غلطی پر تمہیں پکڑنا شروع کر دیتا تو ایک بھی جو جاندار ہے، ظاہر ہے وہ انسان ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جانوروں سے تو کوئی محاسبہ نہیں ہے، تو جانداروں میں ایک انسان وہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہلت عمر کے ساتھ ساتھ کچھ اختیار بھی عطا فرمائے، کچھ آزادی بھی دی ہے۔ اس دائرے میں وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ جرم کرتا ہے تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے پکڑ لے، لیکن وہ پھر بھی چھوٹ دیتا ہے تمہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور یہ وہ چیزیں آج اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو خود انہیں اپنے لیے ناپسند ہیں، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ ہی بولے چلی جا رہی ہیں کہ یہی سب کچھ خیر ہے، یہی سب کچھ خیر ہے، یہی بہترین نظام ہے۔ لا جرم ان لہ النار، جان لو
ان کے لیے ایک ہی مقام ہے اور وہ ہے آگ جہنم، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ لازماً وہاں پہنچائے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں پر اپنے رسول بھیجے اس سے پہلے، اور ان کے اعمال بھی شیطان نے اسی طرح انہیں خوشنما بنا کر کے دکھائے تھے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہی شیطان آج ان کا ولی یعنی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، جس نے انہیں بھٹکا کر کے جہنم کا مستحق بنایا۔ دنیا میں بھی سزا ملی، آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے، آج وہ ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کے رہیں گے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کی یہ کتاب مگر الا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ ان تمام اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دے جو جس میں یہ پڑے ہوئے۔ قرآن نے آ کے وہ ساری حقیقتیں بیان کر دی ہیں، لیکن انسان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کتاب جو ہے آئی ہے رحمت بن کے، رہنمائی بن کے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، جو ایمان لائیں گے وہ اس نعمت سے مالا مال ہو سکیں گے، ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یک مردہ زمین پڑی ہوئی تھی، اس کی بدولت اس نے جان پیدا کر دی۔ ہر برسات میں، ہر بارش کے موسم میں ہم یہ اپنی آنکھوں سے ہر سال نظارے دیکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہماری کتنے مشاہدے ہو چکے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارہ ہوتی ہے تو اس کے کتنے فوائد انسان کو پہنچتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ پیغام قرآن سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق موجود۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ذرا غور کرو، اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، لبن خالصاً صائغا للشاربین، جو پینے کے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دودھ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہماری خوراک کے کتنے اجزاء تیار ہوتے ہیں اور کتنی لذتیں ہم اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، اور ذرا غور کیجئے کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کا کوئی اور سورس نہیں ہے سوائے وہ جانوروں کے شکم سے، وہیں گوبر بڑھ رہا ہوتا ہے، وہیں خون کے انبار موجود ہیں، اور اس دونوں گندگیوں کے درمیان سے پاکیزہ، شیریں، بہترین خصوصیات رکھے ہوئے انسان کی بنیادی طور پر پرورش کرنے والی عظیم نعمت جسے ہم اللہ کا نور بھی کہتے ہیں، وہ دودھ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے تو مویشیوں میں تمہارے لیے بہت بڑا سامان عبرت موجود ہے، ذرا غور کرو اللہ کی کتنی نعمت ہیں۔ وَمِن ثمرات، اور پھر کتنے پھل اس نے تمہیں عطا فرمائے۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ درخت اور انگوروں کی بیلیں یہ بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائی، جن کے ذریعے سے تمہیں ہم پلاتے ہیں ایک مشروب جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان میں ہے یقیناً بہت بڑی نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے اشارہ کیا شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر یعرشون، کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں میں جو چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں مختلف چیزوں پر، اس میں اپنے گھر بنائے، یعنی چھتے بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر طرح طرح کے پھلوں کا رس چوسے۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اب اس کی تحقیق میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ایک شہد کی مکھی روزانہ جو ہے وہ کتنے کلومیٹر کا سفر جو ہے شہد کی تلاش میں وہ کرتی ہے، اور وہ اپنا رستہ بھولتی نہیں ہے۔ وہ جو اس کے رب نے اسے سمجھا دیا ہے، اسے اتنی عقل اس نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر بھی کرتی ہے، اس کی نشاندہی بھی رکھتی ہے، وہ کسی اور چھتے پر نہیں جاتی۔ جس چھتے کی مکھی ہے وہ تمام شہد اکٹھا کرنے کے بعد وہ کتنا سفر طے کر کے وہیں پہنچتی ہے جہاں اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور وہاں پھر وہ شہد بناتی ہے، اسے سٹور کرتی ہے جہاں سے انسان اسے حاصل کرتا ہے۔ اور یخرج من بطونہا، اس کے شکم سے اللہ نکالتا ہے شراب مختلف الوانہ، رنگ برنگ مختلف نوعیت کا شربت، فیہ شفاء للناس،
जिसमें शिफा है लोगों के लिए। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन इसमें भी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले। ذلكَ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله